کیا۔ تو چراغاں کرنا، لائٹنگ کرنا، یہ وہ کام ہے جس سے شریعت نے منع نہیں کیا، اور ہمارے عرف میں، ہمارے زمانے میں چونکہ یہ خوشی کی علامت سمجھا جاتا ہے، خوشی کے اظہار کا طریقہ سمجھا جاتا ہے، تو اس لیے عاشقان رسول مسلمان جو ہیں وہ جشن ولادت کی خوشی میں چراغاں کرتے ہیں۔ لہٰذا غم نہیں کرنا چاہیے۔ غم نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت جو ہے اس کا اصول اور قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو صرف 3 دن تک اس کا سوگ ہوگا۔ 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے اور غم منانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جو عورت ہے جس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، جو بیوہ ہو جاتی ہے، تو بیوہ عورت کے لیے شریعت میں یہ حکم ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن عدت کرتی ہے، سوگ کی حالت میں رہتی ہے۔ اس بیوہ کے علاوہ کسی بھی شخص کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہری طور پر ایک آن کے لیے وفات آئی، جو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان فرمایا، اور یہ اسلامی عقیدہ بھی ہے کہ اللہ کے نبیوں کو ایک لمحے کے لیے وفات آتی ہے اور دوسرے لمحے اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندگی اور حیات عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک بھی ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اور زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ تو اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو ایک لمحے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء پر وفات طاری کرتا ہے، اور دوسرے لمحے دوبارہ ان کو زندگی عطا کر دی جاتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں، بس ایک لمحے کی وفات تھی، جس کو اعلیٰ حضرت نے یوں بیان فرمایا کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ تو اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ وصال جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہے، اگرچہ اس میں بھی مورخین کے مختلف اقوال ہیں، اگر مان بھی لیا جائے کہ 12 ربیع الاول جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا بھی دن ہے اور وفات کا بھی دن ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ وفات کا غم منانا ہے یا ولادت کی خوشی منانی ہے؟ تو خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی یہ تعلیمات ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی شخص کا بھی سوگ نہیں کیا جائے گا، تو سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو یہی حکم ہے جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی نعمت پر خوشی کریں۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو جو لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وفات کا دن ہے تو یہ وفات کا غم منایا جائے، تو یہ مطالبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ہی کے برخلاف ہے۔ ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو فالو کرنا ہے۔ شریعت اسلامیہ ہمیں یہ اجازت دیتی ہے، بلکہ یہ ترغیب دلاتی ہے کہ اللہ کی نعمت کے اظہار کو سب کے سامنے واضح کیا جائے، اور بالخصوص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی نعمت ہیں، تو ان کی ولادت کی خوشی کو ظاہر کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ خوشی کن طریقوں سے منائی جا سکتی ہے؟ خوشی ہر اس طریقے سے منائی جا سکتی ہے جس طریقے سے شریعت نے منع نہیں کیا۔ یہ ایک اصول ہے۔ ربیع الاول کا موقع ہو، بچے کی ولادت کا معاملہ ہو، اولاد کی شادی کا معاملہ ہو، کسی ملک کے آزاد ہونے کا معاملہ ہو، یا کوئی بھی سیلیبریشن ہو، کوئی بھی خوشی کا موقع ہو، تو شریعت نے ہر معاملے میں ہر موقع پر بندہ مسلم پر یہ لازم کیا ہے، مسلمانوں پر یہ لازم کیا ہے کہ وہ شریعت کو فالو کریں گے، اور وہ کیا کریں گے؟ شریعت کے دائرے میں رہ کر خوشی کا اظہار کریں گے۔